والکرم والی بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے وقت ناقص اور وقت تام، اور اس کا علم کتنا آپ کے لیے فائدہ مند ہے یہ سننے کے بعد ہی آپ کو پتہ چلے گا۔ وقت تام وہ ہوتا ہے جو کامل وقت ہوتا ہے کہ جس میں نماز کا ادا کرنا، سجدہ کرنا جائز ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں۔ تو وقت تام سے مراد کیا ہے؟ جو کامل وقت ہے کہ جس میں آپ نماز اور سجدہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا ہے وقت ناقص۔ وقت ناقص سے مراد یہ ہے کہ جس میں نماز پڑھنا ناجائز ہے، سجدہ بھی منع ہے۔ اچھا، اب اس کی تفصیل کیا ہے؟ سب سے پہلے تو لیں آپ سحری کے اوقات سے۔ عموماً بعض نوجوانوں نے یہ سوال کیا کہ ہم گوگل پہ جب سرچ کرتے ہیں اپنی لوکیشن تو وہ ٹائمنگ الگ ہوتی ہے اور مساجد میں جو نقشے ہوتے ہیں اس میں الگ ہوتا ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ جس مقام پر آپ موجود ہیں اور گوگل سے اپنی لوکیشن کے حساب سے آپ ٹائم ڈالیں گے تو وہ بالکل ایکچول ٹائم آئے گا، بالکل۔ چونکہ شہر کراچی طول و عرض میں بہت پھیلا ہوا ہے نا، کہاں سے کہاں سر، گھگڑ پھاٹک تک اور کہاں سے کہاں تک پھیلا ہوا ہے۔ تو اتنا بڑا شہر ہونے کی وجہ سے ٹائمنگ میں فرق آتا ہے۔ جب آپ اپنی لوکیشن گوگل پہ ڈالیں گے تو وہ ایکچول ٹائم آئے گا جو آپ کی لوکیشن پر ہے۔ اب رہا یہ جو نقشے ہوتے ہیں نا، اس میں 1.5 سے پونے 2 منٹ کی احتیاط ہوتی ہے۔ اب یوں سمجھیں کہ مثال کے طور پہ 5:07 پہ جو ہے نا وہ سحری کا وقت اختتام ہو رہا ہے، تو اس میں تقریباً 1.5 منٹ جو ہے نا وہ احتیاط ہے تاکہ روزہ خراب نہ ہو، اور اس میں کوئی پرابلم بھی نہیں ہے، آسانی ہے، بلکہ احتیاطاً روزہ بچ جائے گا۔ لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ بعض جگہ ہم سنتے ہیں کہ جیسے ہی سائرن بجایا جاتا ہے فوراً اذان پڑھ دی جاتی ہے۔ اس میں پرابلم ہے کہ اذان جو ہے وہ کم از کم 1.5 سے پونے 2 منٹ کے بعد دی جائے تاکہ وقت فجر شروع ہو جائے۔ تو ہم تو بہرحال ہم تو سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، تو ہم احتیاط کرتے ہیں، بالکل ایکچول ٹائم پہ سائرن بجاتے ہیں، پھر اعلان کرتے ہیں، پھر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، تقریباً 1.5 منٹ گزر جاتا ہے جس میں ہم پھر اذان پوری فجر کے وقت کے داخلے میں ہوتی ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر افطار میں لے لیا جائے اور احتیاطاً 1.5 منٹ بعد ہم روزہ کھول رہے ہیں پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے، اور اسی وقت میں اذان بھی ہو جائے تو بھی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ مغرب کا وقت داخل ہو چکا ہوگا۔ اب آ جائیں 5 نمازیں جو ہمارا اصل موضوع ہے، وقت تام اور ناقص۔ جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اس اوقات میں سوائے سنت فجر کے کوئی اور نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی سوچے کہ میں جو ہے نا وہ فجر کی نماز سے پہلے تہجد پڑھ لوں، تہجد نہیں ہوگی آپ کی۔ تہجد سحری کے وقت ختم ہوتے ہیں، اس کا وقت بھی ختم ہو جائے گا۔ اب فجر کا وقت شروع ہو گیا۔ جب فجر کا وقت شروع ہو گیا تو اس وقت میں سوائے سنت فجر کے کوئی سنت، کوئی نفل پڑھنا جائز نہیں ہوتا۔ اب آ جائیں، فجر کا وقت شروع ہو گیا، اب فجر کا وقت ختم ہو رہا ہے مثال کے طور پہ 6 بجے، سپوز 6 بجے، تو اب جو وقت آ رہا ہے یہ ہے ناقص وقت، اس میں سجدہ حرام ہے اور اس کا ٹائم پیریڈ ہے، ڈیوریشن 20 منٹ۔ تو 20 منٹ تک وہ روزانہ چینج ہوتا ہے، اس 20 منٹ میں سجدہ بھی حرام، نماز بھی حرام، منع ہے۔ آتش پرست کرتے ہیں۔ تو سورج جب طلوع ہو گیا، فجر کا وقت ختم ہو گیا، اب جو وقت ہے وہ ناقص ہے، اس میں نماز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی پڑھ لے، پڑھتا نہیں تھا، وہ ایسا شک نظر آ گیا، پڑھنے کے بعد میں بتا دیں کہ بھائی نماز نہیں، وہی پڑھ لیں۔ اب آ جائیں زوال کا وقت۔ زوال کا وقت کا بھی دورانیہ 40 منٹ ہے۔ زوال کے وقت میں بھی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، جنازہ تیار ہے تو اب اس میں چونکہ سجدہ نہیں ہے، اس لیے اگر جنازہ تیار ہے تو اس زوال کے وقت میں نماز جنازہ پڑھنا جائز ہوگا۔ ہاں، اگر تیاری کر رہے ہیں احتیاطاً نہیں پڑھتے تو بھی صحیح ہے۔ اب وہ 40 منٹ جب گزریں گے، یوں سمجھ لیں کہ قطع استوا ہے نا، آپ کو ایک لکڑی گاڑے اور جب اس طرف سے سورج آئے گا نا تو اگر 1 فٹ کی لکڑی ہے نا تو اس کا سایہ اس طرف گرے گا۔ اگر وہ سایہ ایک لکیر آپ نے کھینچ لی، اس پہ لکڑی گاڑ لی، اور جب بالکل عین سر پر آ جاتا ہے نا، بالکل جسے زوال کا وقت ہم کہتے ہیں، تو اس کا سایہ نہ ادھر گرتا ہے نہ ادھر، وہ دائیں گرے گا، اس طرف۔ جیسے ہی اس کا سایہ سیدھی طرف گرے گا، ہم اسے کہتے ہیں زوال لگ گیا سورج کو، اب اس کا پستی کا وقت آ گیا، اب ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک علم ہے، علم توقیت کہتے ہیں اس کو۔ ظہر کا وقت کب تک ہے؟ جب تک عصر کا وقت شروع نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ یہ مسئلہ یاد رکھیں، آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی، کسی نے نیت باندھی، تکبیر تحریمہ کہہ کے نیت باندھی اور ظہر کا وقت ختم ہو گیا، اس کی نماز درست ہے، بھلے عصر کا وقت شروع ہو جائے۔ تکبیر تحریمہ کہہ لی، نیت باندھ لی، وہ وقت تام کہلاتا ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ فجر کا جب وقت ختم ہوگا تو پھر نماز کا وقت ہے ہی نہیں، ظہر کا وقت تو نہیں ہو رہا، وہ تو ناقص وقت ہے۔
لیکن جب ظہر کا وقت ختم ہوگا تو عصر کا شروع ہوگا، عصر کا وقت ختم ہوگا تو مغرب کا وقت شروع ہوگا، مغرب کا وقت ختم ہوگا تو عشاء کا وقت شروع ہوگا، عشاء کا وقت ختم ہوگا تو فجر کا۔ تو ان جن نماز کے فوراً بعد دوسری نماز کا وقت آتا ہے تو اس میں کسی نے تکبیر تحریمہ کہہ لی اور نماز پڑھ لی اس نے، تو وہ نماز قضا نہیں ہے، یہ یاد رہے۔ ہاں مغرب میں، مغرب سے 20 منٹ پہلے وقت مکروہ ہوتا ہے، کوئی بلا عذر کے اگر آپ کوئی نماز پڑھنا چاہیں گے تو نہ پڑھیں۔ ہاں اسی دن کی اگر عصر نہیں پڑھی تھی، سفر میں تھے، تو وہ تو غروب آفتاب سے 2 منٹ پہلے بھی پڑھ لیں گے تو ہو جائے گی۔ اسی طرح مغرب کے بعد اتنی تاخیر کرنا کہ آسمان پر تارے ظاہر ہو جائیں، یہ بھی مکروہ ہوتا ہے، لیکن نماز ہو جاتی ہے، اس کا وقت عشاء تک ہے، عشاء کا وقت فجر تک ہے۔ تو یہ تمام اوقات کون سے ہیں؟ تام ہیں، کامل ہیں، لیکن فجر میں مسئلہ ہے کہ فجر کے بعد دوسری نماز کا وقت شروع نہیں ہو رہا، ایسا وقت شروع ہو جائے کہ جس میں سجدہ حرام ہے، وہ ناقص ہے۔ تو اس کے معلومات سے یہ فائدہ ہوگا کہ کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ جو نقشہ ہوتا ہے نا اوقات نماز کا، یہ اپنے ہر گھر میں رکھیں۔ نفلی روزے رکھنے میں آپ کو آسانی ہوگی، آنکھ دیر سے کھلی صبح تو پتہ چل جائے گا یار فجر کا وقت کب تک ہے، یہ آسانی ہوگی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نمازوں کی صحیح درستگی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ سنا اس کو یاد کر کے عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔